شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وفديناه بذبح عظيم صلوات الله شامل محترم ویسے تو ہر مجلس والی کربلا دے نام نامی نال منسوب ہے مگر آج دی مجلس بالخصوص این ذات قدسی صفات نال میں وابستہ کیتی ہے تاکہ زمانے کوئی علم ہوئے کہ حسین صرف مظلوم ہی نہیں بلکہ شبیر دے دسترخوان فضیلت تے کہیں معصوم دے مقابلے چ گھٹ فضیلتا نہیں گھبراہٹ تو کوئی نہیں بلکہ ان سوچو ایک بڑی سامنے دی عام گل ہے یہ جڑے 14 نفوس طاہرہ ہیں انہاں دے نام انہاں دے والدین نے نہیں رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ عرش تو ذات واجب نے خود نازل کیتا قاسم سے اللہ ہی میں رکھ نہیں چھوڑے جی بس اساں جو مرضی ہے نہ رکھ دیتا خدا نے انج نہیں کیتا جبر مشیت کروں کام نہیں سی کیتا بلکہ ڈٹھے سے جو جیسا ہا ویسا نام بخشس یعنی وہ نگاہ کبریائی نال ڈٹھے جیڑھا لائے کہ حمد نظر آئے سو کو محمد سجس محمد دمانی کہیں حمد کیتا ہویا جن دی حمد کیتی گئی ہوئے میاں صاحب فیصلہ میں نہیں کر سکتا زمانے بھر دے علماء میں کو توحید او دیتی ہے جن بارے خاکی انسان پنجگانہ نماز چاہدن الحمدللہ رب العالمین
یعنی انہاں دا توحید دا تصور یہ ہے جن دی حمد خاکی کرے، میں نبوت او پیا دینا جن دی حمد وحدت کرے۔ جڑا حمد لائق ہا وہ کو آخس محمد، جے کو بلندیاں سجدہ کر رہی ہن ان دا نام رکھس علی، جڑا حسن و خوبی دا پیکر ہا ان کو آخس حسن، جین دے دسترخوان فضیلت تے ساریاں چیزاں کچھیاں تھی گئے ان دا نام رکھس حسین۔ گل اوکھی تو نہیں لگتی پئی نا؟ ہوں فیصلہ یہ کرو جنا سارے نا اللہ آپ رکھن، محمد وت وت رکھتا رہے، علی کئی واری رکھس، حسن 2 مرتبہ رکھس، حسین 1 واری رکھس، ایویں نا؟ تساں جس مقام تے حسین کو تلاش کرو تمہاری مرضی ہے، یعنی نگاہ کبریائی ان 14 دی بزم چ حسین صرف 1 ہے، ورنہ کہیں دوجے دا نا، ورنہ کہیں دوجے دا نا ہی حسین ہوندا۔ اس میرا خیال ہے ہوں تاری توجہ تھی گئی ہے۔ پنجہ خصوصیتاں، 50 فضیلتاں اکبر دے بابے کو ایسی ہیں، میں لفظ تھی میں آخے چاہ 50 فضیلتاں لگا زیادہ کو زیادہ 2 سیکنڈ لگے نے آتے ہیں کہ اللہ جان دے میرے کتنے برساں دے حاصل مطالعہ دا نچوڑ ہے، سینکڑے نہیں بلکہ ہزاراں کتاباں دی ورک گردانی دے بعد 50 خصوصیتاں سرکار شہادت کو ایسی ہیں، آدم کو عیسیٰ تک باقی نبیاں دا سوال ہی نہیں، خود شبیر دے اپنے خاندان چوندے نانے کنو گھن کے امام زمانہ تک انہاں 13 دے کولی 1 وہ جی خصوصیت کوئی نہیں۔ سمجھائی بھی میری بات؟ مومن آندے ویندے پہن مگر تساں میں نہ رابطہ مسلسل بحال رکھو۔ کیا آکھے میں 50 فضیلتاں ایسی ہیں میرے آقا حسین دیا کہ وہ جی 1 کی نہ رسول کو لے، نہ دے باب علی کو لے، نہ دے ویر حسن کو لے، تے نہ دی اولاد علی ائمہ چ کہیں امام دے کو لے، ساریاں تو دس نہیں سکیندیاں، جی دل چاہتا پیا ہوئے تو کچھ میں دس چھوڑا۔ ہر خصوصیت حدیث رسالت مبنی ہے یا حدیث امامت ہے۔ میں خصوصیت گننا جیڑی خصوصیتوں کو اوہ جی کہیں بے کول نظر آوے میں کچھ ٹھوک دیوائے۔ پہلی خصوصیت، پہلی فضیلت، ان الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین یزورونہ ولا یزور احدا۔ آدم تو گھن کے اندے پاک نانے تئیں سارے نبی، امیر کائنات تو گھن کے امام زمانہ تک سارے امام، یزورونہ ولا یزور احدا، سارے نبی سارے امام اکبر دے بابے دی زواری تے ٹر آندن، شبیر کہیں دی زواری تے نہیں دا۔ سمجھ گئے ہو؟ العزت للہ۔ یہ کوئی معمولی صفت نہیں، معمولی بات نہیں، بزرگ ٹر آندن کیا کرن؟ یزورونہ زواری کرن،
ولا یزور احدن ایک کہیں دی زواری تے نہیں ویندا قسم سے ویندا کیوں نہیں بے نیازی ڈھیر ہے بے غرضی ڈھیر ہے یہ حسین دا تو میں اصل فیصلہ ہی نہیں فیصلہ وحدت دا ہے جیڑے دی دا میدان کربلا چ اللہ تسلیم کیتے جو شبیر تو توحید دا محسن ہے وہی دہاڑے دا ایک قدغن لائی حسین چونکہ تو محسن ہے اللہ دا اور اگر تو کہیں کول ٹر گیوں یہ سمجھ اللہ ٹر گئے یہ سمجھ وحدت ٹر گئی ہے زمانہ تیرے کول آوے تائیں کہیں کول نہیں ملنا تھکے تو نہیں ہوئے ویسے میں تو پہلے آکھے نہیں اصل اس کو جی یہی ہوں دے کہ شیعہ سمجھی ودن فضائل صرف مولا علی دن انہیں چودہ چو جیڑے کو دیکھو وہ علی ہے بات حسین سارے چو یکا و تنہائے وحید العصر جی میں مظلومی یہ چیز آسانی کوئی نہیں نا یہ فضیلتیں چیز مد مقابل کوئی کہیں نہیں یہ ہے دوستو پہلی خصوصیت دوجی لکھا ہے لوہے دل تے محفل نبوت عروج تے ہزاراں دے مجمع چ حدیث بیان فرمائی رسول بلا تشبیہ پہلے جیسے نہ سجے علی تدید پئیے بلا تشبیہ وقت ڈٹھے نے کھبے شبیر تدید پئیے فرماتے میرے صحابی اور جو کو عجیب بات دساں سرکار فرماؤ فرماتے ان محبت علی جعل فی قلوب المؤمنین و محبت الحسین فی قلوب المشرکین والکافرین والمنافقین دون المؤمنین بسم اللہ جناب فرماتے حسنین دے بابے دی محبت فقط مومن دے دل چ رکھی گئی ہے وقت حسین تو اشارہ کر کے فرماتے ہیں ان دی محبت مشرک دے دل چ ہے کافر دے دل چ ہے منافق دے دل چ ہے ہر انسان دے دل چ آخیا کیا ہے رسول تو سوچا نہیں غالباً علی دی محبت ہے صرف مومن دا نصیب حسین دی محبت ہے ہر انسان دا حصہ اور رسول تو ایک حدیث بیان کر کے چپ کر گئے مگر تو کو ایک پیمانہ ایک معیار ایک ترازو دے جتس تولو وزن کرو جانچو پرکھو کیڑی گل کو کائنات مشرق کنو مغرب شمال کنو جنوب تک دے دے رہو علی دی محبت مومن دا مقدر شبیر دی محبت انسان دی قسمت اور آئندہ امتحان گدا کرو جیڑے دل چ علی نہ ہوئے ان کو مومن نہ سمجھائے جیڑے دل چ حسین نہ ہوئے ان کو انسان نہ سمجھائے طے شدہ بات ہے نا بابا چونکہ رسول جو فرمائے علی مومن دے دل چ حسین ہر انسان دے دل چ جتھا علی نہیں وہ مومن نہیں جتھا حسین نہیں دو خصوصیتاں عالم زر کنو عالم ارواح کنو حسین دیا خصوصیتاں میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں میں منفرد دن ہر کہیں کنو انجن انہی ویلے دی خصوصیت میرے سامنے آئی ہے حکم ہوئے تو سناؤں جڑے اللہ لوہ کو پیدا کیتے وقت قلم کو پیدا کیتے قلم کو حکم دیتے سے لکھ قال ما اکتب قلم دے مالک کیا لکھا اللہ دے اکتب توحیدی پہلے میری توحید لکھ والنبوت لکھ وت ولایت لکھ
ولایت لکھتے ہوئے بات کتھا آئی شادباش جلے ولایت لکھن لگے ہر امام دے واقعات اللہ لکھنے دان دے پورے ظہور کنو شہادت تک جلے انہی سرکار دیواری آئیے ان دے حالات اللہ لکھنے دا پہ نا شمر کمینے دا اور دکھایا میرے لفظاں دا میں زامے نا انصاف تیاف کرنے جلے شبیر دے قاتل دنا آئے لفظ ان کتاباں دے کہ جرل قلمو باللان علی قاتلہی بغیر اذن ربہی اللہ دی اجازت دے بغیر قلم نے لوہ تے ایک شمر تے لعنت لکھی ہے ذرا سوچائے میں فکرہ کیا کہ جرل ہاں شاباش جرل قلمو باللان علی قاتلہی بغیر اذن ربہی اللہ دے اذن دے بغیر اللہ دے پوچھے بغیر قلم دشمن شبیر تے لعنت لکھ دیتی ہے اللہ تعالی ناراض سی گیا اسی جو میرے حکم دے بغیر پتہ نہیں ہلدا ذرہ جنبش نہیں کریں دا تین لعنت کیوں لکھی ہے رب کعبہ دی قسم حجاب قدرت تھر تھرا ہٹائیے آواز قدرت یا قلم انکا استحققت الثناء علیک منی پیم حسین دے دشمن تے کیتی ہے لعنت تیری ثنا میں اللہ تے واجب ہو گئی العظمت للہ کیا فرمائے دے اللہ تیری ثنا تیری مدحت تیری تعریف میرے تو واجب ہو گئی ہے کیوں کریں نے تعریف آدھے بس این تعریف دا صلہ ہی حسین نال جڑی تے محبت دا اظہار کیتے یہ خصوصیت حسین دی ہے نا حالانکہ اندے نانے دا نہ ہی آئے اندے دشمنہ دے نہ ہی آئے اندے بابے دا نہ ہی آئے لیکن نہ اتھا کیتی ہے سلانت اللہ دے ہن میں انعام ہے دینا اگے میں دسیندا پیام تے تو لکھدا پیام ہے اچھا ہن انعام ہی ازل کنو ابد تک جو ہومنے ہن آپو لکھ ہن تے کو میں کنو پوچھن دی لوڑ نہیں مسئلہ ایک فیصلہ کرے سو جائیں کیتے حسین نال مودت دا اظہار او تا سلے چ عالم الغیب بن گئے جو اللہ دے ہن میں کروں نہ پوچھ جو پیش آونے آپو لکھ یہ مطلب ہے غیب ودیت تھی گئے نا قلم کو او انہیں دی ولاد سلے آلے تا عالم الغیب انتے آپ غیب نہیں جان دے میں کل ہی دسایا کہ نعرے چ بخل نہ کیتا کرو چھڑوے سی ایو نعرہ قیامت دے دیہاڑے لکھ نمازہ ہومن تو کو مولا ڈھیر توفیق دے وے کروڑا روزے رکھو این کنو زیادہ رکھو ضروری ہے مگر ایویں سائیں اے ساری کرنسی پاکستان چل دی ہے انگلینڈ چل سی کہیں ملک چ نہ چل سی ایویں نا یہ نماز روز والا سکہ چھڑا قبر تھی چل دے محشر دے ملک تے ایک کرنسی بیکار ہی ہے جا کہ ملک قیامت جڑا سکہ چل دے ان کا نام علی ہے بعض بسم اللہ جناب بعض قاسم سے اے چکر ہی ہوندے یاد ہے جب پہلا محرم اتنے شروع کیتا سے
تو بندے کو خود آدھیا سے داد نیتی کرو، بولے کرو. تو بعض آدمی جھجک دین اچھی آواز نال یا علی کیوں آکھوں. انہاں کی تے میرا یہ پیغام ہوندے کہ دل دی گرہائچ بد گنو ہی گال کو کہ ڈر کے، جھجک کے، گھبرا کے، شرما کے اپنے پیر دنا او بندہ چاہتے جندے پیر دنا پرہیں چاون دے لائق نہیں ہوتا. گل بھولی تو نہیں میرا مہربانو؟ شاباش. یہ حقی میں ہے. دوسری گل ہے نا میرے مضمون رٹے ہوئے ہوندے کہیں نہیں. بس ایہو جہاں رابطہ ہوئے میرے سامنے والے دروازے آپ کھل دیں. اور پھر سمجھ ہی آندی ہے یہ چھڑا ایویں شیعہ ڈٹ مرندن جی فلانے عالم دی سمجھ آندی ہے تے فلانے دی نہیں آندی. جے کو سنن دی نیت نہ ہوئی آکھیا چاہیں دی سمجھ نہیں آندی. نہ تا شیعہ تے سمجھ نہ آوے. چونکہ اگر میاں صاحب یہ شیعہ کو سمجھ نہ آوے تو والمعاذ اللہ چوتھے امام دی حدیث غلط تھیندی ہے. ہاں سج مغرب تو چڑھ سکتے لیکن جو امام آکھے نو دا پٹھ نہیں ہو سکتا. امام دا یہ فیصلہ ہے کہ العالم من عرفنا والجاہل من لم یعرفنا. فرمائندے نے عالم او ہوئے جے ساکو سنجاتے بھاویں انگوٹھا لیندا ہوئے. وہ عالم ہے جڑا ساکو سنجان دے بھاویں انگوٹھا چھاپے. والجاہل من لم یعرفنا فرمائندے تے جاہل ہوئے جڑا ساکو نہیں جاندا بھاویں مجتہد اعظم ہی کیوں نہ ہوئے. تو موالی قطن جاہل نہیں ہو سکتا. قلم کی تھی لعنت دشمن شبیر تے یاد ہے نا گل. خصوصیات پہ گن دیا سے سلوات سے پڑھو ایک باری. قلم دی لعنت تو ایک بئی گل آ گئی میرے سامنے. چھویں سرکار بیٹھن صحابہ گھبراہٹ نہیں وے نا. اون دہاڑے آسمان ابرالود ہا بدل ہن یہ دانی بیٹھے کریں اچانک پہلے کھمن سے دیں نا کھمن کھمیے تے وقت گاج ماریس. کچھ لوگ ڈرے یہ فطرت انسانی بھی ہے کہ گاج کو دل ڈر وے دے. سرکار مسکرا پین فرمائندن میرے صحابیو یہ آنکھو تو میں تو کو دسائیں بدل کیا آنکھے. ہاں سرکار دساؤ. فرمائندن ماؤ من صحابتن تمرو و ترعدو و تبرکو الا و لعنت قاتل الحسین. فرمائندن بدل مشرق چوے یا مغرب شمال چوے یا جنوب اپنی کھمن اپنی گاج اپنے کڑکارے شبیر دے دشمن تے لعنت کریں گے. ہین منفرد خصوصیت قاسم سے کہنا صرف حسین کول انبیاء کہیں کول نہیں. بھائی خصوصیت
بھریاں پین کتاباں یہ دس چھوڑا مت آخو یہ 50 خصوصیت میں ہک کی جا لکھیا پین تو غزن فر اتھوں پکائی ہے ہاں یہ اللہ جانے کوئی خصوصیت کتھوں گولیم کوئی کتھوں گولیم کم از کم 10 سال دے حاصل مطالعہ دا مجموعہ 50 خصوصیت یعنی جیڑی تقریر میں تو کو گھنٹے سناونی ہے میں دیں دے تو 10 سال لگے پے 10 سالاں دے مطالعے دے بعد میں ونج چنے جو 50 فضیلتاں شبیر کول ایسے ہیں جنہیں کہیں کول کہیں رسول احترام پیار تا اپنی اہل بیت ساری نال کریں دے نا لیکن ای مسئلے چ حسین وط منفرد دے ممبر تے بیٹھن واز فرمیں دے دہلیز مسجد کے سامنے ظاہر تھے حسین بچپنا ہا سرکار دا کتابیں سے ان کے دامن اباج پیر الجھے چھان پین یہ تو سمجھ سکتے ہو نا جی میں اتھا مجلس کھڑا پڑھتا تے امام بڑا سارا تسا گھیری بیٹھے ہوئے اور میں جو اون کونے تے منیا تا رستہ کہیں نہیں نا رسول ایک کونے تے واز فرما رہے مسجد صحابہ نال بھری ہوئی ہے تے آخری کونے تے جھنے حسین رسول جلدی نال ممبر تو لتھے صحابہ دے سراں تو جویں سبق سار ہوا گزرے ایویں گزرے ون چائس بلا تشبیہ دامن ابا نال چہرہ صاف کیتے نے بازو تے بندے بیٹھے حسین چوٹ تو نہیں لگی کوئی تکلیف تو نہیں تھی اور دیکھی میں یہ جڑا میں لفظ آخر والا ہر کہیں تمہیں پچسی کہنا لیکن حق کے ہی واسطے میں لکا سکتا ہی نہیں سجے کھبے بیٹھن صحابی ادن یا رسول اللہ صاحب کو حکم چلے ہوا اسا چاہ گنوا حسین کو کہ آپ تکلیف کی تھی ممبر تو لائے ہوئے رب محمد دی قسم لفظ سرکار دے ایک بار رسول سجے نہیں تھے ول کھبے فرماندن والذی نفس محمد بیدہ ما دریت و نزلت عن منبری فرماندن قسم او ذات دی جند قبضہ اقتدار محمد دی جان ہے میں کو کوئی پتہ نہیں میں کیڑھے ممبر تو لتھا فرماندن میں کو کوئی علم نہیں جو میں ممبر چھوڑا کے ڈھیلے ہوں ای مقام تے میاں صاحب بعض گندم نواز جو فروش ایسے ہیں جنہیں حدیث دا انکار کر دیں اور دن ایک ہی میں ہو سکتے جڑا دماغ عصمت دا مالک ہوئے جڑا ذہن نبوت دا مالک ہوئے وہ کو اتنا پتہ کہیں نہیں میں ممبر تو کہہ لے تھا والو معصوم کی ہے تھک پہو تو بس کرا میرا ویر تہاڈا کم سوچن نہیں تہاڈا کم سننا ہے تو اوہی آل محمد کو سوچن کہیں کو راس نہیں آندا انہیں کو سچیندہ نہیں انہیں کو منیندے جائے مننے او منہ بن گئے جائے سوچے فخرج بن گئے میں دسے نا اندر جواب میں کنوں پوچھو جواب میں کس واسطے کھڑا یہ اعتراض ہے نا کہ ذہن نبوت دا مالک تو کو پتہ نہیں لگا میں کہڑے ممبر چھوڑے علماء عالمی دے جواب دیتے ہیں بڑا مشہور عالم واقعہ ہے جو کہیں جنگ سرکار امیر دے بدن کوئی تیر نیزہ پھل ترٹ ونجا ہے نا جراح طبیب کڈھنا سرکار آکھنا تکلیف ہے رسول فرمایا چھوڑ لو جڑے مسلے تے ونجے آ ونجائے سجدے چ ونجے آ حسنین دا بابا رسول اشارہ کرے نہ کٹ گلو ہن سہی ایک سجدے تے دوجے دے درمیان چوکھا وقت ہوندے لمحہ ہوندے نا وہ اون لمحے چ میں جلدی ہاتھ مار کے تیر چھک گنے نا علی نماز چ فارغ جو تھے
چوگرد مسلط خون ہے، فرمایا ما ھذا دم، یہ خون کی ہے؟ سرکار تو آپ کو علم نہیں، وہ تیر کٹھے سے، فرمایا تو تیر آ، رب محمد کی قسم سجدے چلی تو سر کٹ گنو، علی کو خبر نہیں، فرمایا جڑا علی پہ آدھے جو سر کٹ گنو تو میں کو خبر نہیں ہے، علی دا نقش ہے یا مزاج ہے؟ فرمایا مقام الرسول ہے فی محبت الحسین، مقام امیر المومنین فی محبت اللہ، فرمایا جیڑا مقام علی دا ہے اللہ دی محبت ہے، وہ مقام رسول دا ہے حسین دی محبت ہے۔ بسم اللہ۔ ایک ایسی خصوصیت رسینا پیر شاہ لے ہو، یہ پلے چ بدھو نا تو زندگی کہیں عالم کو دوجا مسئلہ پوچھنے دی لوڑ نہیں۔ یہ میں پاک سٹیج تے عالمانہ ذمہ داری نال کھڑا ہونا، شرط ایک ڈانٹ مضبوط نبھائے جو کتھاں یہ کھلے نا۔ کیری خصوصیت؟ کل ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یتعمد النظر الیہ وکذالک ابوہ علیہ السلام، جنا رسول کو زیادہ بھوک لگ دی آئی باتیں نچ تک کونین دے مالک ہیں تے ظاہر اچ فاقے آویں دے نا، پیڑ تے پتھر بدے دے جنا باتیں نچ تک کونین دے مالک ہیں تے ظاہر اچ فاقے آویں دے نا، پیڑ تے پتھر بدے دے جنا زیادہ تنگ کرے آپ صحابہ کو آکر گولا میں نہ قرآن حسین میرے سامنے پائے کان یتعمد النظر الیہ، میں ٹک ٹکی بات کے دٹھی رکھیا حسین کو، پلکا نہ جھپکاویا، دے 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 دے، کافی دیر جل گزریا، فرما میرا بخ لائے گا یہ ہون لگا وائے کذالک ابو ہو تے ایویں سرکار امیر کوئی جڑا بخ لگیا اوہی حسین کو رہتے ہیں۔ میں گال کر چھوڑیے مگر جو تاہوش راز ہے اکنی میں سوچا تو کیا خیال ہے بھی نانے نواسے کو ڈٹھے تہیں رج گئے یا پیو پوتر کو ڈٹھے تہیں رج گئے، رشتے نال بخ نیلا دی میرا ویر ہاں نہ تا آپ تو آپ کو جرا ڈاڑھی بخ ہوئے نا کہ پیارے پوتر کو دکھائے جاتے ور روٹی نہ کھوائے، کسی گزارا ہرگز نہیں۔ حجت خدا دے ہر فعل میاں صاحب کوئی مصلحت ہوندی ہے، پہلے دیکھو دوہے سردار ہیں کون؟ رسول ہوئے ان من جودک الدنیا وذرتھا، جے کونین اپنی جتی تو صدقے کر چھوڑیے، یا کائنات ان دی جتی دا صدقہ کھا رہی ہے۔ علی کون ہے؟ خطبہ جاری ہے، خطبہ نہیں رکے گا، بلا تشبیہ دوران خطبہ انگیلے ایویں کریں گے، لوگ پوچھتے ہیں سے یہ کیا کیتے ہوئے تو انہوں نے رزق منڈائے کوئی پلے پئیے گال ایک دا صدقہ رزق کھویندا پئے، بیا اشارے نال رزق ونڈیندا پئے، ایک رزق دا مالک ہے، ایک رزق دا مقسم ہے، دو رزق دے وڈے مالک جدا آپ کو بھوک لگدی نے سمجھائیے میری گل کو میں کیا کہ رزق دے دو مالک اپنی بھوک دا علاج کریں دن شبیر دی زیارت نال، یعنی زمانے کو درس ودے رہندے نے کہ دنیا والو دنیا دے رازق ہیں، ساڈا رزق حسین نال وابستہ ہے۔ سلوات سے پڑھو ایک باری۔ عالم ارواح کی ایک خصوصیت میرے سامنے آ گئی ہے،
وہ سن گنو پھر میں سمٹے نہ بیان کروں. ہاں وہ تو ایک پورا کرنے. یہ تو جان دو کہ اللہ نے آدم دا سجدہ کرایا کہ کنوں جڑے چپ تو کوئی اختلاف ہے. فرشتہ نے جب کرایا بابا کرایا کیوں؟ آدم دی ذاتی فضیلت نہیں. 4 معصوم دا فرمانے امر اللہ الملائکۃ بالسجود لکوننا فی صلبہ. فرمایا این واسطے اللہ نے سجدہ کرایا آدم دا جو اسا 14 دی صلب چا سے یہ اسا نہ ہوا تو سجدہ نہ ہوندا. ہن نور قاسم سے آدم دی پشت وچ جیڑا فرشتہ آدم دے پیچھو کھڑ دے کنڈ والے پاسوں جناب آدم جو کہ فرشتے نال گل کرنی ہے آدم دے تھے فرشتے دو فرشتہ موڑ کے وقت پیچھو بات آدم پھون دے فرشتے والے پاسے فرشتہ وقت پیچھو تنگ تھی جلے آدم جو پالنے والے فرشتے مذاق کرے دے میرے نال نہ آدم معصوم مذاق نہیں کر دے تے میرے سامنے کیوں نہیں کھڑ دے آدم یہ تیرے ہوتے فریفتہ نہیں یہ تو اون نور دے شیفتہ ہے جڑا میں تیری پشت چ رکھے. ادھے اللہ سیاں واتی کو کتھائیں سامنے رکھ پیشانی چاہے ہن فرشتے نے دید آئی ادھے پالنے والا ایک گالی وارے نہیں کھاندی کتھائیں ایسی جا رکھ میں آپ ہی زیارت کریں دا رہا نور دی جگہ ہے بھائی جتنے جتنے بیٹھے ہو. پنجاں دا نور حامیہ صاحب اللہ نے آدم دے پنجے چ تقسیم کیتا. ہن اتھا ہی شبیر دی خصوصیت اور انفرادیت دید رکھ بانی ہے اور تقسیم پہ کریں دے اللہ نور پنجاں دا. جعل نور حبیبہ فی خنصرہ و نور الحسن علیہ السلام فی بنصرہ و نور فاطمہ سلام اللہ علیہا فی الوسطى و نور امیر المومنین فی صبابتہ و نور الحسین علیہ السلام فی ابہامہ. اپنے محبوب دا نور رکھے اس آدم دی چھوٹی انگلچ. تساں این واسطے حیران ہو یہ ہے وڈا تے آیا چھوٹی انگل وچ کھڑے میرا بابا عربی وچ این انگل کو آدھن اصبع الخاتم خاتم والی انگلی یعنی انگشتری والی انگلی چونکہ خاتم النبیین دا نور ہا این رعایت دے مطابق این اصبع الخاتم میں چلا رکھے. جناب حسن دا نور اتھا اور چاہیدہ حسین دا نال آویا نہ اتھا سین دا نور انگوشت شہادت امیر کائنات دا نور تے انج آدم دے انگوٹھے اکبر دے بابے دا نور. غور کی توئی توتو زمین تے نہ اسے بل قرب ادنا دی سیر کرے سن جو سمجھ گئی ہوتا بات سمجھ گی نو سن گی نو اتھا رسول اے ہے مقام رسالت اے مقام شہادت اے مقام عصمت اے مقام ولایت اے مقام حسینیت. میاں صاحب ہن نہ کوئی دین دا کام تھی سکدے حسین دے بغیر نہ کوئی دنیا دا کام نہ میں پیڑش کھڑا تھا او ثبوت میں دینا تو سہی دو اے چار نہ اے کل ہے ای کو قابو چکرو تو انہیں چارے کو آنکھوں کوئی کام کر رکھا لو.
ٹھیک ہے نا صحیح؟ اے توڑے چار ہیں جے تائیں اے مدد نہ کرے یہ تو اشارے ہوندن بابا، یہ تو ہدایت دے سامان ہوندن بھی اللہ کو سوٹ رہا مرے دے ہدایت کیتے. ہاں یہ تو رمضان ای کو انج کر گھنو یہ چارے نہ دین دا کام کر سکتے نہ دنیا دا جے تک یہ شامل نہ ہوئے. مثالا میں لکھاں دے سکتا ایک ایک چڑے نا ایک دین دی ایک دنیا دی. کئی اسٹیشن تے لاری اڈے تے نماز پڑھی وے تسبیح کول کائے نہیں تسبیح کی میں پڑھ سو اتھو شروع کرے سو نہیں سمجھ آنی پئی. اے ہے مقام نبوت، اے ہے مقام حسینیت. سمجھ آنی پئی میرا ویر. مقام حسینیت کو گھینا ہے مقام نبوت تے عظمت ملاحظہ کرائے مقام نبوت تو گزرے مقام شہادت تو گزرے مقام عصمت تو گزرے گورے مقام ولایت تو گزرے جڑے لے چارے منزلہ عبور کر کے پچھوں مڑے بابے دے مقام منہ چومے. نہیں تھی سکتا دین دا کم شبیر دے بغیر تسبیح پڑھی ج نہیں سکتی جی نہ ہوندا. اچھا ہوں دنیاوی کام چا دیکھو بابا پیمائش کرنی ہے کہیں شاید اے ہے مقام ختم نبوت اے ہے مقام حسینیت. اور پیمائش کی میں کرے سو ختم نبوت کا آغاز تھی سی مقام حسینیت تے اختتام تھی سی پیمائش کی تے فت ہوں دیکھی میں رو حسینیت ایڈی بے نیاز ہے. حسینیت اپنے مقام تے ٹک گئی ہے اٹل لے جے تے نبوت ٹر کے نہیں آئی حسینیت گئی. سلوات سے پڑھو مل کے واہ واہ. اور تو صحیح میں کرائے کوئی دین دا کام ہے تو حسین کنوں کوئی دنیا دا کام ہے ہاں نہ تو پوچھ سی قیامت دے دیاڑے اتھا حسینیت دی محتاجی آئی تو زبان تے چھالے پوندے ہیں ادرک نہیں آتے جبکہ میاں صاحب کریم ہی ہے اندے آئی نہیں وکھرے نہیں دے قانون ہی بے 13 پاکاں دے قانون بے ہیں واللہ اکبر دے بابے دے قانون ہی انجن اندے آئی نہیں مختلف ہیں. دیکھو سرکار امیر جھیں مظہر العجائبی اے تا فرمائے نے جو میں قبرے چ تیرا سامنے پڑھساں جدا نکیرین حساب کرنا ہے میری کرسی لگ سی لیکن نکیرین آسن تو صحیح. سمجھ آنی بھی غلطی کوئی نا. مولا علی فرمائے نا میں تیرے سرانے آساں لیکن فرشتے ہی تو آسن. زہرا دلال کیا کریم ہے کیا انداز حکومت شبیر دا. بحر العلوم عالم رویا آج پوچھے حال یسالو من احد من یدفن فی جوارکم مولا جڑا بندہ کربلا دفن تھی وے اوندا حساب کتاب تھیندے تکیے دی ٹیک لگے بیٹھن غضب وچ اٹھن فرماندے ایو ملک لہ جرات ای یسال عنہ فرماندے کیڑے فرشتے دی جرات ہے جو میری رعایا دی قبر وچ آوے.
ایہو حسین پیر شاہ لیاؤ چہرے تے فکر دا غبار ہے، کرسی دل بند بطول دی خیمے دے پچھلے پاسے بس دے رہو، زہرا دے لال دی کرسی خیمے دے اخ بچ۔ میں تو کتنے نواں نہیں، مجھے سینکڑے مجالس سن چکے ہو، جان دے ہو میں کو مسائب رنگ آمیزی دی عادت نہیں، سیدھی سادی تو کو عربی عبارت دا ترجمہ سناونے۔ پیر دے انگوٹھے نال بلا تشبیہ زمین تے لکیراں بیٹھا مرے دے میرے مولا، کچھ سچیں دائی بیٹھے کیا موت حقلاں کھڑی مریں دیئے، موت دے گرم بازار پہلے پہلے کیکو بھیجاؤں، اجائیں سوچ دا سلسلہ نہ ٹوٹا۔ علماء مقاتل لکھ دن بلا تشبیہ لو ہتھ شبیر دے قدمہ تے آئے، یہ دید کیتی ہے تو تصویر رسالت تے نظر گئی ہے۔ اکبر قدمہ تے ہاتھ کیوں لائی؟ ہاتھ جوڑ کے دے بابا میں کافی دیر دا دیکھ رہی ہوں تاری پریشانی، یہ بیٹھے سوچیں دے ہو نا جو موت دے گرم بازار سب تو پہلے کیڑا بنجے؟ بابا میں جو تیری بے قیمت قربانی موجود ہوں، میں بڑے آرام نال لفظ آکھ چھوڑے، تیں بڑی سہولت نال سنے، این بے قیمت دے لفظ دی قیمت شبیر دے دل تو پوچھ۔ جلے اکبر آکھے نا میں تیری بے قیمت قربانی ہاں، زہرا دلال کرسی تے تڑپے ادھے ہاں اکبر تو ہوئے آ حسین، میں صدقے ہو کے ہوں میں ہوں ہاں اکبر، یہ لفظ میں آکھا جگر دا وزن پوچھا، اچھا خیر میرا داڑھی لاندا، میں تو بطول دا پترا صاحبے سا، ماں دے بارے سے کچھ سوچی؟ جب 18 سال دی حسرت کریں اما سدے سی، کدھائیں تنہائی چڈو بول بولے سی، کدھائیں میں کنو کچھ منگ سی، دے دے میں ڈورا اللہ واسطے۔ آج تائیں کئی مسائب میں تو کچھ نہیں آکھا، این واسطے متنبع پہ کرے نا، میرے لفظ نہیں، مولا دی عظمت دی قسم، جیڑی سین پالے نا علی اکبر کو ان دے لفظن سینا دیئے جیڑی جاتیں میرے بے موسم موئے پتر اکبر دی شہادت پڑھی جے، جیڑی اکھے چہانج نہیں تردی سینا دیئے وہ اکھ نکل نہیں پوندی۔ کہ تم اگر زہرا دی تھی کو پرسہ نہ دے سکیں تو کم از کم عدم توجہ ہی تو شکوا نہ ہوئے۔ اکبر آدھے بابا کیا خیال ہے؟ فرمندن میرا حکم ہے لیلا دخی میں ون اج کو امی ساد تھوڑی دیر ماں نال گفتگو کر، تو میرا جوان بچڑا کوئی شے لوڑ ہوئی تو ماں کروں مانگی سہی، بات آ میں تیری کمر بدھاواں، اور بھئی جڑے جڑے رومن آئے اللہ واسطے دکھائے میں رو تو رے اکبر پڑھ کتاباں علماء کن پوچھیں جناب لیلا دا عالم کیا ہے؟ عبادت دا مسلح بلا تشبیہ، پردے دی چادر گالنے سے
دعا دے ہاتھ بلند کر اللہم یا رات یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کو یوسف ملاون والا، اے ہاجرہ کو اسماعیل ملاون والا، کیا کر میں کو اکبر ملا نہ اللہ وسایا اے لفظ نہیں سہن آکھے، لفظ اہم جگر سنبھالی سنی، اے یعقوب کو یوسف ملاون والا، اے ہاجرہ کو اسماعیل ملاون والا، اجا میں مسلے تے بیٹھی ہوا جو میں کو فضا عادت سے اٹھی لیلا اکبر دی لاش آ گئی ہے، میرا مالک میں بیگانی کف دیا میں تو سرخرو کر بس دے رہو بھائی، العظمت للہ، اللہ اکبر، اجا میں مسلح نہ چھوڑا، میں کو علم ہوئے جو اکبر دی لاش آ گئی ہے، مکانیاں ہو سیدہ امتیاں ہو، یہ لفظ سنیں اکبر جرات پیدا تھی ہے، اندر داخل سے خیمے دے علامہ سماوی اور آقا زبی محلاتی نو علماء دی تحقیق تو سنے رکھنا میں بلا تشبیہ، کھپا ہاتھ رکھے سما دے قدمات ہیں، سجائی میں حمائل کی تسما دی گردنچ، رخسار تے رخسار رکھ کے لے جے شیرینی گھول کے اکبرہ دے اماں وہ جوان اولاد آلے ہوں 18 سال دے بعد ہی لفظ دی شیرینی جو کان دے گئی ہے نا، نگاہی میں ہواش کھڑ گئے، منہ تو کچھ نہیں بول سکی، اشارے نالا کے سے ایک دفعہ واتا کیا کی اکبر واتا کی اماں سین وات اشارہ کی تے اکبر وات اماں سجے، تاریخ تعداد نہیں جو کتنے واری جتنے تائیں سین دا دل نہیں رجا، سین اشارے کی تن اکبر ماں سدیں دا رہے، اچانک جو کوئی خیال ہے اس نا بلا تشبیہ ہنجو پونچھ کے ادھی اکبر میں اپنی محبت دے جوش چیئے تو بھول گئی ہیں، آیا کیوں ہے ادھے اماں تو سا کن کچھ منگڑے، اکبر میں کنو منگڑے، ہاں میں تو سا کنو، میں کو تو 18 سال دی انتظار ہے، جو کریں اکبر میں کرو کچھ منگے، تھوڑے عالم غربت ہے، منگ جو منگ سکتے ہیں، اکبر ڈٹھے جو ماں دی محبت دے جذبات دا دھارا کے بے پاسے، جھولی ماں دی چھوڑیس اٹھی کھڑے، ادھے اماں سوچ گنو، ہو سکتے میں منگا تے تساں دے نہ سکو، یہ آنکھنا چہرے تے سرخی جلال آئیے، سینا دی اکبر کیا پیاد ہے، میں زہرا دی نو نہیں، میں خاتون دے ویڑے جو نہیں زندگی گزاری، مانگ میرا ڈاڑی لاندا جو مانگ سکتے ہیں، اور جن دے سینے چ دلے پتھر نہیں فکرہ سنائے، جن ماں کے مانگ جو مانگتے ہیں، سر چکا کے آدھے حالی من اذن ان اروحا الى الموت، بس میں کو اجازت دیں دے ہو میں موت تو لگا بنیا، وعدے دا پاس حسین کو ہاتھ جگر تے آئے، بائے ہاتھ نال اشارہ کی تس امزے بحفظ اللہ، میں صدقے تھی پوما ون اللہ دی امانچ نکلے مادخی میں چوں آئے پالان والی مادخی میں، اے چونکہ میں سمجھدا مسلسل رومن بشر دا کم نہیں، اکبر کو صرف مسلسل 1400 سال کنو رو رہی ہے تو زہرا دی تھی،
اج بھی اگر تاری ساری سماعت تو پردے اٹھن تائیں یہ سین دے وین سنن والے ہو سن میں قربان تھی پواں تاری مذہب دا عالم گزرے سید مہدی بحر العلوم 200 سال پہلے بہت بڑا مجتہد سرکار دے رواق وچ ممبر لگا ہوئے مجلس پڑھ رہے دوران مجلس پڑھی اس اکبر دی شہادت پڑھتے پڑھتے فکرہ نکلے سرکار بحر العلوم دے منہ وچوں جو مرہ ابن منقذ لعین نے چھپ کے اکبر کو سانگ ماریے یہ سانگ دا لفظ آکھے نوجوانوں خدا ہم بھج دے ہیں ادن بحر العلوم ممبر چھوڑ دے مجلس روک ادن میں کوئی غلط پہ پڑھتا نہیں سرکار تو غلط نہیں پہ پڑھتا پتہ نہیں تے کیا فکر آکھے حسین دی ذری ہلدی کھڑی ہے خون ہی باہر گیا شبیر دی ذری جو تازہ خون پہ نکل دے میرے جڑے دا سانگ دا نا چاہیے سہرا دے دل بر دی ذری چ خون ہے لتھے ممبر تو گھر جلے آ کے ستے نہ رونا لے آؤ عالم خواب جتھے ایک سیاہ پوش بی بی ہے ادھی بچڑا مہدی آئندہ میرے شبیر دی مزار تے اکبر دی شہادت نہ پڑھی کر کیوں حسین میں غلط پڑھے پیٹ کے فرمائیں دیئے نہیں مہدی غلط تو نہیں بھی پڑھا جڑے لے دا سانگ دا آکھی نا جنت اچ میری زینب شبیر دے گل اچ بہی پائی ہوئے نہ نانے کو چپ کریں دیئے نہ بابے کو چپ کریں دیئے ایو کوئی کھڑی پوچھ دیا ہائے حسین میں اکبر کو برشیاں کی تے پلیں دی رہی ہوں میں صدقے تھی پواں دورِ اکبر بات بہت بڑی طویل ہے ساری پڑھی جو نہیں سکتی چھوڑ دی تو میں مضمون بس دیکھیں میرے آخری جملہ سن تصور اس رکھیں اکبر زین تے شبیر کرسی تے کیا کہویں اکبر زین تے حسین کرسی تے اچانک آواز ہے یا بتاؤ علیک من السلام سلام مبدے بابا تو میدان چناوی میرا شیکڑی سلام ہی کرسی چھوڑیس اور اللہ جانے تہ کیڑے رنگ کے سننے میں کوئی اکبر دی جوانی دی قسم شبیر دی غربت دی قسم کہ عام آدمی دی روایت ہو یا شاید میں آکھاں جھوٹی ہے علامہ عبداللہ ارجستانی جیسے فاضل مقتل نے یہ روایت لکھی اپنی کتاب وچ جو جڑے لے ڈاڑھی لاندے پوتر دی آخری حقل سنیے نا حسین اٹھے کرسی تو رونا ہی تو میرے فکر سمجھی کرسی تو اٹھے مرتجز سجے کھڑا حسین کھبے ٹرے جڑے کھبے پاسے ٹردا نہیں تھے نا آدھی بھائیوال دوڑ کے اگو والا یہ حسین مرتجز تہیں پاسے ہے آدھے جڑے لے دا اکبر لتھے دنیا چندھا رہے بھیڑ جڑے لے اکبر دی آواز سنی ہم دنیا چندھارا دستے قربان تھی کو ہاتھ پکڑ کے پھر آدھا گھن آئیے تارخی میں تھے کرائے تحقیق ہر شہید دی لاش تے گھوڑے تے چڑھ کے آئے حسین اکبر دی لاش تے پیدل آرام نال آئے خیمے دے در کنوں لاش دے آنا تے 70 جائیں تے ٹھوکراں کھا کے جھڑے حسین جھڑ دائی ہوتے حق لیں مرے نہ ہوتے آکھے سن دے رہاں دے ہو ہاتھ جوان دے سینے پہ کیوں اکبر بابا برچھئے زمانے کو ترہ امتحان مقصود ہے میں بڑی جلدی ختم کرنا آلا جلے امتحان تنا ہے چہرے تے سوگ دی جاتے جلال آ گئے امتحان ہے میں نے ڈاڑھی لاندہ ہاتھ ہٹا
برداشت کرے سے بابا میں کوئی اسماعیل ہوں جو ہاتھ پیر بدھے سا کاٹ برچھی روانائی طلاق سمجھی اکبر ہاتھ ہٹائیں بلا تشبیح مولا قبضہ خنجر چھات پائے چھکن دا ارادہ کیتے نے برچھی تو نہیں آئی اکبر اٹھا ہے میں قربان تھی پہوں پیر شالیو نات حق پڑھتا تو ہر کوئی ہے نا پھل برچھی دا کدے پچھائی وے پھل دی چوڑائی گہرائی حسین جلے ڈٹھے نا جو اکبر نال آئے پاسے دے بھر جو سمائے سن اکبر کو نوک دوجے پاسوں نظر آئی ہے حسین کو فرمائے اکبر برچھی گہری لہ گئی ہے ہن تے کو زیادہ صبر کرنا پوسی بابا جی میں دلا دی کٹ لٹائش بلا تشبیح کھبا ہاتھ رکھے اس اکبر دے سینے تے جو میں پڑھسا اپنی تحقیق تو میں آپ ذمہ دار ہاں کھبا سجا ہاتھ پائے خنجر دے قبضے چ سجے ہاتھ نال جوان دے سینے تے تاڑے رکھی کھڑے جو اکبر اٹھے نا سجے ہاتھ نال زور لائس جو خنجر چھکا حسین دچے خنجر آندا تے ہے مگر کلھا نہیں آندا اکبر دے کلیجہ ہی برچھی دے نال آندے جلدی نال طلب کے حسین برچھی چھوڑیے آسمان دے پاسے ڈٹھے سے فرمایا میرا اللہ تیرے 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں بچڑا تو میں غریب دے آنکھ اپنے کہیں نبی کو میرے اکبر دی برچھی کٹ دے وے جلے حسین نے گل کی دیئے ڈیڑھ تو حق لائیے آدھی بھائیوال مایا سدیندہ نبیوں کو اکبر دی لاش کے ناخی میں سے نب جانے تے برچھی جانے اجرکم اللہ شہدوں امتیوں میری تحقیقی میں ہے جو برچھی میدان چ نہیں نکلی برچھی خی میں نکلی ہے بس مکا دیتی آخری لفظ چائے خی میں سجس پھین کو او بسم اللہ کٹو برچھی کہ ٹری اکبر دی لاش دے پاسے جن سینے چ پتھر نہیں دیکھے میں دو تر دوں کوئی خیال اس وقت کھڑ گئی ہے ویر میں برچھی کٹھیں دی تو ہاں تو ہی تو صابران دا مخدوم ہے تے کیوں نہیں کٹھی پر میں نے برچھی کل ہی نہیں نکل دی تیرے اکبر دا کلیجہ نالا دے چلے کتاب دے لفظن میں پڑھ ہی نہ سکسا میں تو دے رہا ہے میں چھڑا اشارہ کرے سا جی سمجھے چاہ ہو جائے تا گئیے داڑھی لاندے دی لاش دے نال چادر دی اوٹ بڑھائیس حسین دے سامنے پردہ بڑھائیس شبیر دی طرح اوے ایک ہاتھ جوان دے سینے تے رکھیس دوجا برچھی اچ پائیس برچھی برآمد کی تیس کوئی شاید چادر اچ لپیٹی اس برچھی حسین کو دیتی ہے ہاں ویر اکبر دی برچھی نکل گئی